سلطنت عثمانیہ، جسے دولت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 700 سال تک قائم رہنے والی مسلمانوں کی عظیم شان سلطنت تھی۔ یہ سلطنت 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہنے والی مسلم سلطنت تھی۔ یہ عظیم سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت سلاجقہ روم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس سلجوقی سلطنت کی بنیاد تغرل بیگ محمد نے رکھی تھی۔ یہ سلجوقی سلطنت 300 سالوں تک مسلمانوں کی قیادت کرتا رہا، لیکن اس سلطنت کا عروج سلطان علاء الدین کیقوباد کی عہد حکومت تک ہی رہا۔ بعد کے شہزادوں کی آپس میں خانہ جنگی نے اس سلطنت کو کمزور کر دیا تھا اور منگولوں کے حملوں سے اس سلطنت کا اختتام ہوا۔ اس صدی میں منگولوں کا فتنہ اپنے عروج پر تھا۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں شہروں کے شہر فتح کرتے جا رہے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت خوارزمی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ منگولوں کی ان حملوں کی وجہ سے بہت سے مسلمان دور دراز کے علاقوں میں ہجرت کرنے لگے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سے ایک قبیلہ ارطغرل الغازی کا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ ترکان غوث کے قبیلے کائی کا ایک جز تھا، جو ارطغرل الغازی کے والد سلیمان شاہ، جو کہ قبیلے کے سردار تھے، کی قیادت میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف شہروں میں سے ہوتا ہوا شام جا رہا تھا۔ اس خانہ بدوشی کے سفر میں قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا دریائے فرات عبور کرتے ہوئے انتقال ہوا۔ سردار کی وفات کے بعد قبیلہ ارطغرل الغازی کی قیادت میں ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوا اور سلطان علاء الدین کیقوباد کی سلجوقی سلطنت میں داخل ہوئے۔ کائی قبیلہ اس وقت 400 گیرانوں پر مشتمل تھا۔ سلجوقی سلطنت میں داخل ہونے کے بعد یہ قبیلہ سلطان علاء الدین کیقوباد کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پائے تخت کونیا کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں انگورا کے مقام پر 2 فوجیں جنگ میں مصروف نظر آئی۔ ارطغرل الغازی نے اپنے بہترین اور مختصر گھڑ سواروں کے ساتھ کمزور فریق کی مدد کی۔ ارطغرل الغازی کی اس حملے سے طاقتور فریق میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے مدد کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کیقوباد ہے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد منگولوں کی ایک فوج کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے۔ ارطغرل الغازی کی اس مدد نے جنگ کا پانسا سلطان علاء الدین کیقوباد کے حق میں پلٹ دیا۔ اس کی ہی وجہ سے سلطان علاء الدین کیقوباد جنگ جیتے تھے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے ارطغرل الغازی سے خوش ہوتے ہوئے انہیں سوہوت کا علاقہ دیا، جو کہ دریائے سقاریہ کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے پاس واقع تھا۔ بازنطینی سرحد کے پاس جب کائی قبیلہ آباد ہوا تو صلیبیوں سے کائیوں کی جھڑپیں شروع ہونے لگی۔ اب چونکہ سلجوقی سلطان
سلطان علاء الدین کے کبات کی ارطغرل الغازی کو بھرپور مدد اور حمایت حاصل تھی، اس لیے ارطغرل الغازی نے بازنطینی سلطنت کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ ارطغرل الغازی کی اس بہادری سے متاثر ہو کر وہ ترک قبائل جو منگولوں کے حملوں سے بھاگ نکلے تھے، ایک ایک کر کے ارطغرل الغازی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ اس طرح ارطغرل الغازی نے سلطان علاء الدین کے کبات کی طرف سے ملنے والے اس زمین پر بے شمار جنگیں لڑے، یہاں تک کہ ارطغرل الغازی 687 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں سغوت کے قریب دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ارطغرل کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار بنا۔ اسی عثمان کے نام سے منسوب سلطنت کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔